اللہ کے لیے. دنیا میں قسمیں کھا کھا کے، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے عادی ہو گئے تھے، تو وہاں بھی فوری پریشان ہو کے بولیں گے واللہ ربنا، ہمارے رب، قسم اللہ کی ہمارے رب، ما کننا مشرکین، ہم نے کب شرک کیا تھا؟ ہم مشرک تھے کیا؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جھوٹ اللہ کے سامنے بھی تو بول رہے ہیں. تو علماء نے لکھا کہ ایک تو پریشانی کے عالم میں ان کو کچھ سدھرے گا نہیں، شاید اس وجہ سے وہ ان کی زبانوں سے وہ نکل جائے گا، یا یہ کہ وہ جو اپنا عمل جو کرتے تھے اس کو شرک کی نہیں سمجھتے تھے. جی، جو کام کرتے ہیں اس کو شرک کی نہیں سمجھتے تھے، اس وجہ سے ایسا بولے. ہم شرک کب کریں؟ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اے رسول آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ پر. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ دنیا میں وہ گھڑتے تھے ان سے سب غائب ہو گیا. مطلب جو دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے اب وہاں تو ایک بھی نہیں ہے، کوئی ٹھہراوا نہیں ہے وہاں. اس کے برخلاف مومن جو وسیلے کی بات کرتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے. مومن وسیلے کے قرار دینے کی یہ معنی نہیں ہے کہ اس بزرگ کو ہم خدائی صفات کا حامل سمجھتے ہیں، بلکہ وسیلے کا یہ مفہوم ہے کہ ہم کسی بندے کو اللہ کا محبوب سمجھنے کی وجہ سے اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور اس میں یہ الفاظ رہتے ہیں ہمارا کہ اے مولا تیرے اس محبوب بندے کے وسیلے سے ہم پر رحم فرما، ہماری دعا کو قبول فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اس کو نہیں دیتے ہم، اللہ کے محبوب بندے کو اللہ کی صفات ہم یہ نہیں دیتے. ہم یہ نہیں بولیں گے جا کے حضرت خواجہ اجمیری سے لے کے حضرت خواجہ ہم کو اولاد دیجیے. اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو پھر وہ ایمان سے خارج ہی ہو جائے گا. اگر ڈائریکٹ بغیر وسیلے کے اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت خواجہ ہم کو اولاد دیجیے، ہمارے کو روٹی روزگار دیجیے، نوکری سے لگائیے، ہماری گاڑی پھنسی ہوئی نکالیے، اگر کوئی بغیر وسیلے کی. اور بہت سارے ہمارے جاہل لوگ جو ہے وسیلے کا غلط مفہوم لے کے وہی کام کر رہے ہیں جو عاقبت کو بگاڑنے والا ہے. بہت سارے جاہل لوگ آداب زیارت قبور اب آپ ہم کر لیں گے، لیکن جن کو علم نہیں ہے وہ زیارت قبور کے آداب نہیں جانتے تو ڈائریکٹ جا کے نیاز نذرانہ. نیاز اور نظر کیا ہے؟ نیاز نظر عبادت ہے، عبادت بندوں کی نہیں ہوتی ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں ہمارے بہت سارا سماج افراط اور تفریط کا شکار ہے. ان کو بچانے کی ضرورت ہے، ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. بعض علماء حضرات اپنے پیٹ پانی کی خاطر غلط سلط تائید بھی ان کی کر رہے ہیں، کو سمجھنا چاہیے. تو کیونکہ شرک جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے. ہماری بیوی اگر کسی اور کو بھی شوہر مانے کیا عالم ہوگا ہمارا. ہماری بیوی پڑوس سے بھی اگر چٹکلیاں لے، کھیل کھیلے، لولاب میں مصروف ہو، اس کے بھی نام کا دم بھرے اگر ہماری بیوی، کیا عالم ہوگا آپ کا. ہاں چھوٹے موٹے گناہ کرے، سالن بگاڑ دے، کھانا صحیح نہ پکائے یا نہ پکائے، کوئی نقصان ہی کر دے بیوی، کوئی قیمتی سے قیمتی چیز اس کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی، گم گئی، تو بھی آپ معاف کر سکتے ہیں، تو بھی آپ نظر انداز کر سکتے ہیں. لیکن بھاجی ترکاری لینے والے سے عشق شروع ہو جائے، پڑوس سے عاشقی شروع کر دے ہماری بیوی، تو کیا عالم ہوگا آپ کے چہرے مہرے کا. کیا آپ بخش دیں گے اس کو؟ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی گناہ اگر آپ کرتے ہیں، کبیرہ بھی گناہ کرتے ہیں، آپ
صغیرہ بھی گناہ کرتے ہیں معاف کر دے گا اس کو، آپ کے توبہ کرنے پر کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ شرک ہی کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات ہی بانٹنے لگ جائے دوسروں کو، اس لیے قرآن مجید میں صاف کہہ دیا گیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. دیکھیے کئی درگاہوں پہ اتنی بھیڑ بھاڑ عورتوں کی کیوں ہے درگاہوں پہ؟ کیا ضرورت ہے ان کو؟ جبکہ علماء نے صاف لکھا ہے کہ عورتوں کو درگاہوں پہ جانا منع ہے، حرام ہے، گناہ ہے ان کا جانا. مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عورت کیا درگاہ جا سکتی ہے، تو حضرت زیارت قبر کو تو حضرت نے پوچھا کہ یہ مت پوچھو کہ جا سکتی ہے یا نہیں، یہ پوچھو کہ کتنی لعنت اس پر برستی ہے. اب کیا بچتا ہے؟ اس لیے جا رہے ہیں ہم درگاہ کو. جب علماء نے صاف کہہ دیا کہ جانا منع ہے آپ کو، کیا کر رہے ہیں پھر آپ جا کے؟ کیوں بھیڑ بھاڑ ہے عورتوں کی، اور وہ بھی جاہل عورتوں کی؟ تو پھر سوائے شرک کے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے ان سے؟ ثم لم تكن انظر كيف كذبوا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی شان میں شرک کے معاملے میں بڑی سخت احتیاط کی ضرورت ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. بھائی تم سمجھتے تھے وہ خدا کام آئے گا، وہ خدا کام آئے گا، کہاں ہے؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ. ان کا عذر کیا ہوگا؟ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. لا ہم نے شرک ہی نہیں کیا. ایسا کیسا بول دیں گے؟ تو علماء نے کہا ہے کہ ایک تو ہے کہ پریشانی کی حالت میں جب دیکھیں گے دوزخ کو تو بولیں گے نہیں نہیں ہم کا شرک کرتے تھے. بعض علماء نے اس کی تفسیر میں کہا کہ انہوں نے جو ہے جو کچھ اعمال کیے اس کو شرک سمجھتے نہیں تھے. اب ان کے سمجھنے سے کیا ہوگا؟ بھائی آپ زنا تو کر رہے ہیں، جی نہیں میں زنا نہیں سمجھتا تھا اس کو. پھر کیا سمجھتے تھے آپ اس کو؟ آپ کے سمجھنے پر تھوڑی ہے معاملہ. میں آپ چوری تو کریں، آپ کرپشن تو کریں، پیسہ تو کھائے، قومی فنڈ ختم کرے، میں اس کو جو ہے چوری نہیں سمجھتا تھا. معاملہ آپ کے سمجھنے پہ نہیں ہے، معاملہ حقیقت پر ہے کہ ہوا کیا ہے. آپ تو کچھ بھی سمجھیں گے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم. اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں رسول پاک علیہ السلام کو کہ دیکھیے کیسے اپنے آپ کی تکذیب میں مبتلا ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون. اور جتنے ان سے وہ جو یعنی من گھڑت چیزیں ہو گئی سب غائب ہو گئی. ومنہم من یستمع الیک. نظر نامی ایک آدمی تھا، نون ضاد رے، نظر. اس کی پہنچ تھی ایرانی دربار کو جانا، رومی دربار کو جانا، ادھر جانا ادھر جانا. مکے کا رہنے والا تھا اور پڑھا لکھا آدمی تھا، تو ان کے درباروں میں جا کے وہاں اس کی پہنچ تھی. وہاں پہ وہ دو ہی سلطنتیں تو بڑی تھی اور ہزاروں سال سے چلی آ رہی تھی. یہ سب عرب جو ہے ان لوگوں کے پاس جا کے بن کے کھاتے تھے. عرب پورے وہ بادشاہوں کے نذرانے یہ وہ تحفے تحائف امداد پر جیتے تھے. تو اسی لیے تو حضور نے جب خط بھیجا اس کو یزدگرد کو، بادشاہ ایران کو، تو انہوں نے بولا جو ہمارے اس پر پلنے والے ہم کو دعوت دے رہے ہیں، پھاڑ کے پھینک دیا تھا. حضور نے فرمایا جب معلوم ہوا تو مزق اللہ نے اس کی ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کی حکومت کو، اس کی مملکت کو. حضرت عمر کے زمانے میں ہوا تو مطلب حضرت عمر نے جو کام کیا وہ اللہ نے کیا.
اللہ نے کیا بولے نہ ہوئی. مطلب حضرت عمر کا اور صحابہ کی جو کارکردگی ہوئی وہ اللہ کی جانب سے ہوئی، اللہ کے نمائندے اور خلیفہ تھے. تو اسی لیے اس نے کہا کہ ارے ہمارے سے مانگنے والے ہم کو دعوت دینے آئے.